5-6 چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں جن کو ایک حدیث کے اندر یوں بیان کیا گیا ہے کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ پر مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، یہ دنیا اپنی مرضی سے نہیں بنی ہے، اور اس دنیا کا نظام اپنی مرضی سے نہیں چل رہا ہے۔ رات اپنی مرضی سے نہیں آتی ہے، دن اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، سورج اپنی مرضی سے نہیں نکلتا ہے، چاند اپنی مرضی سے نہیں نکلتا ہے، بارش اپنی مرضی سے نہیں ہوتی ہے، آسمان بغیر کھمبوں کے اپنی مرضی سے نہیں ٹکا ہوا ہے، ستارے اپنی مرضی سے نہیں ٹمٹما رہے ہیں اور چمک رہے ہیں، ہوا اپنی مرضی سے نہیں چل رہی ہے، درختوں کے پتے اپنی مرضی سے نہیں ہل رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر کوئی ذات ہے جس کا کنٹرول ہے، اور وہ ہے اللہ۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں پر اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور سب کو ان کے کام سمجھا رکھے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ رب العالمین کا حکم بجا لاتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے کا حکم دے گا، فرشتے اللہ کے حکم سے اس دنیا کو ختم بھی کر دیں گے۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ وَكُتُبِهِ، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، اور آپ سے پہلے جو کتابیں ہم نے اتاری ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اسی طریقے سے زبر الاولین، پہلے نبیوں کو دیے گئے صحائف، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر بھی ایمان لانا ہے، اور نبی اکرم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ہم کسی خاص گنتی کی طرف نہیں جانا چاہتے، جتنے بھی نبی آئے نبی اکرم سے پہلے، ان تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور ان پیغمبروں نے اپنی طرف سے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کی، اللہ کے احکام کو پورا ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا، اور ان نبیوں اور رسولوں کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمیں یہ یقین بھی رکھنا چاہیے اور ایمان بھی ہونا چاہیے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ 5ویں چیز بڑی اہم ہے، اور اسی پر مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے۔ والیوم الآخر، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، قیامت کا دن، اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ ایک دن آئے گا
اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور روئے زمین پر جتنے بھی لوگ درندوں چرندوں پرند جتنے بھی ہیں یہ سب اس سور پھونکنے کے بعد مر جائیں گے. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف جائیں گے اور اپنا اپنا حساب و کتاب ان سے لیا جائے گا. قیامت کا دن آنا ہے اور اس لیے آنا ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہاں پورا بدلہ نہیں دیا جاتا ہے, پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. اچھا کیا ہے تو اس کا بھی اور برا کیا ہے تو اس کا بھی. برا کیا ہے تو اس کی پوری پوری سزا ملے گی. ایک آدمی کو قتل کیا ہے, ہندوستان کا قانون کہتا ہے کہ اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو, اور جس نے 10 آدمی کو قتل کیا ہے اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو, جس نے 100 آدمیوں کو مارا ہے اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو. تو ہمیں ایک غلطی کی سزا تو مل رہی ہے. ایک آدمی کو قتل کیا, ہمیں اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا تو ایک کی تو سزا مل گئی, لیکن ہم نے 10 آدمیوں کو قتل کیا ہے, اس کے بدلے میں آپ نے مجھے مارا ہے, تو یہ تو ایک آدمی کے قتل کی سزا ہوئی, ابھی 9 لوگوں کے قتل کی سزا میرے اوپر باقی ہے جو دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی ہے. یہ قیامت کے دن ہی ہمیں ہمارے ان کرتوتوں اور برے کرموں کا پورا پورا ہمیں سزا ملنا ہے. اسی طریقے سے ہم نے نیکی کی, کوئی بچہ ڈوب رہا ہے یا کوئی آدمی ڈوب رہا ہے اور ہمیں تیرنا آتا ہے, ہم نے جا کر اس کو بچا لیا, نکال لیا, آپ اس کا انعام ہمیں کیا دیں گے؟ کسی ایک آدمی کی جان بچا لینے کا انعام آپ ہمیں کیا دیں گے؟ 10 کلو سونا کم ہے, 20 کلو سونا کم ہے, 1 کنٹل سونا کم ہے, آپ ہمیں اس کا انعام کیا دیں گے؟ ایک گلاس پانی کی قیمت جب ہارون رشید سے پوچھی گئی کہ آپ کی جان جا رہی ہو, خطرے میں ہو اور کہیں پانی نہ مل رہا ہو, پانی کے بغیر آپ کی جان جانے والی ہو, اس وقت کوئی آپ کے سامنے ایک پیالہ پانی کا پیش کر دے اور صحیح اندازہ لگائے اور کہے کہ بتاؤ اس ایک پیالے کی قیمت تو مجھے کیا دو گے, تو آپ کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا جتنی حکومت ہے میری اس کی آدھی حکومت میں اس آدمی کو دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن پانی کا پیالہ لے کر اپنی جان بچا لوں گا. کہا اگر آدھی حکومت لے کر بھی وہ آدمی آپ کو پانی کا پیالہ نہ دے تو کہنے لگے کہ ہم اپنی پوری حکومت ہی اس کو دے دیں گے, لیکن پانی کا پیالہ لے کر خرید کر جان بچا لیں گے. اپنی جان بچانے کے لیے پوری دنیا, پوری سلطنت اور پوری حکومت دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ بھی اس کا پورا پورا انعام نہیں. تو آپ نے اگر کئی لوگوں کی جان بچائی ہے تو دنیا میں کوئی بادشاہ اور دنیا کی کوئی حکومت آپ کو اس کا انعام دے ہی نہیں سکتی. اس کا پورا اجر اور پورا کا پورا انعام قیامت کے دن اللہ تعالی ہی دے گا. تو قیامت کے دن پر ایمان. اور آخری چیز وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى, اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا. یہ میری قسمت میں لکھا تھا, میرے ساتھ یہ ہوا, اور جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہوگا. ہمیں اتنا ہی رزق ملے گا جتنا میری قسمت میں لکھا ہے. اللہ کی قسم 1 روپیہ بھی آپ اپنی قسمت سے زیادہ نہیں لے سکتے ہو, اور 1 روپیہ کم بھی آپ کو نہیں ملے گا. آپ کی تقدیر میں, آپ کی قسمت میں جتنا ہے لکھا اتنا ہی آپ کو ملے گا.
تو اچھا یا برا جو بھی ہو رہا ہے یا ہوا ہے میرے ساتھ، یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس پر ایمان۔ ان چیزوں میں جو اہمیت رکھتی ہے ایک چیز وہ ہے والیوم الآخر، قیامت کا دن، جس سے ہم غافل ہیں۔ قیامت کو ہم فکر آخرت کے موضوع کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں جو قیامت سے ٹچ ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، قیامت کے آنے سے پہلے ہمارا مرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز، مرنے کے بعد ہمارا زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک ہم زندہ نہیں ہوں گے قیامت کے مناظر کو دیکھیں گے کیسے؟ اور تیسری چیز، زندہ ہونے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد پھر ہماری تقدیر طے کرے گی ہم جنتی ہیں یا جہنمی۔ جنت میں گئے تو وہاں کا حال کیا ہوگا، اور جہنم میں گئے تو وہاں کا حال کیا ہوگا۔ یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں آج میرے موضوع سے۔ مرنا ضروری ہے پہلی چیز، اور یہ بالکل سچائی ہے۔ ہمارا مولوی جرجیز کا سب سے بڑا دشمن بھی ہماری بات کو مانے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ جرجیز صاحب اور باتیں صحیح بولتے ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن مرنا ہے، یہ صحیح۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا، یہاں اللہ نے ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنے کے لیے کہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صرف انسان نہیں، جانور بھی، جن کے اندر جانیں ہیں، روح ہے، سب کو مرنا ہے۔ اور اس کے بعد فوراً کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم نے جو دنیا میں عمل کیے تھے اس کا پورا انعام اور پورا کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی کم نہیں، ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں، پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جب بدلہ دیا جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، تو اس میں جو حساب کتاب کے بعد فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہو گیا۔ تو اس آیت میں کامیاب زندگی بتائی گئی ہے۔ کامیاب زندگی کون سی ہوگی؟ مرنے کے بعد اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد حساب و کتاب ہوا، ہمیں ہمارے عملوں کا پورا بدلہ ملے گا۔ اب کیا ہوگا؟ حساب و کتاب کے بعد اگر ہم جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ پہلی آیت پر غور کیجئے، یہ موت سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری آیت پر آئیے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جب یہ روح تمہارے نرکھرے تک، تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی۔ ملک الموت جب روح نکالتا ہے تو یہ روح سب سے پہلے یہاں سے نکلتی ہے، پیر کے پنجے سے،
یہاں سے، اور آپ دیکھیے گا کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے گا تو سب سے پہلے یہ حصہ اس کا کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر اس کی روح کھینچی جاتی ہے اور آگے تو پنڈلی پہ آتی ہے، جب پنڈلی پہ آتی ہے یہاں پر تو پھر یہ حصہ بے جان ہو جاتا ہے، یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر یہ روح ملک الموت کھینچتا ہے تو گھٹنے پہ آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے، پھر روح کھینچتا ہے تو ران پر آتی ہے اور کمر سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کے بعد روح کھینچتا ہے تو یہ روح سینے تک آتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر یہ روح حلق تک آتی ہے اور آدمی کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، دیکھیے گا بڑی ہو جائیں گی آنکھیں، روح یہاں تک آتی ہے اور ناک اور کان اور آنکھ کے راستے سے یہ روح نکل جاتی ہے، کھینچتا ہے فرشتہ تو یہ روح یہاں سے نکلتی ہے ناک کان اور آنکھ کے راستے سے۔ قرآن نے کہا فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ روح نکالتے نکالتے ملک الموت تمہارے حلق تک پہنچے گا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور اس وقت سب سے زیادہ ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت سب سے زیادہ ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں، ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں، ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے اوپر کسی طاقتور کی حکومت نہیں ہے، تم سب سے بڑے طاقتور ہو، تم سپر پاور ہو، تم ملک کے مالک ہو، دنیا کے مالک ہو، تم اپنے آپ کو شکتیشالی سمجھتے ہو، سپر پاور سمجھتے ہو، ترجعونہا، تو جو روح نکالتا ہے ملک الموت، اس سے روح کو چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ ملک الموت سے جھگڑ کر، اس سے لڑ کر جو روح کھینچ رہا تمہاری، اس سے وہ روح چھین کر تم اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، سپر پاور ہو، دنیا کے مالک ہو، اگر تم پوری دنیا پر حکومت چلاتے ہو، پردھان منتری ہو، وزیر اعظم ہو، پریسیڈنٹ ہو، پورے ورلڈ پر حکومت کرنے والے سپر پاور ہو، تو پھر اتنا چھوٹا سا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے تم روح چھین کر اپنے اندر دوبارہ واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں بے بس ہو، یہاں کمزور ہو، کوئی ہے جو یہاں پر تمہیں بے بس کر رہا ہے، اور وہی ہے اللہ۔ تو اس آیت نے بھی ہمیں بتا دیا کہ موت آنی، موت سے سابقہ ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دور سے گزرنا پڑا، آپ کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا، بلکہ نبی اکرم کا حال اگر آپ دیکھیں گے، اور بخاری شریف کی حدیثوں میں اگر آپ پڑھیں گے نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آخری دن ہے، فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے، اس درمیانے بیچ کے وقفے میں، ظہر اور فجر کے بیچ میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، یہ وقت جیسا گزرا ہے اس پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ آپ نے برابر کئی مرتبہ عائشہ صدیقہ سے کہا پانی کا پیالہ لاؤ، امی عائشہ پانی لاتی ہیں، اللہ کے نبی پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے جسم پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ،
ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ عائشہ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ اس حدیث میں لفظ موت استعمال ہو رہا ہے، مولانا جرجیس اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بتائے، نبی اکرم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جو نبی اکرم کی بیٹی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو دے کے روتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑی۔ بخاری کے الفاظ پر غور کرو، وا کر بابا، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کا حال۔ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو اس پوزیشن میں دیکھا کہ وہ میری پریشانی سے پریشان ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو پکڑا، فرمایا بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا جبریل کو بھیج کر کہ آج میری ملاقات کا وقت ہے، اللہ سے میری ملاقات طے ہے۔ فاطمہ نے جب یہ سنا تو ان کو اور زیادہ رونا آ گیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ تسلی دیتے رہے، آپ ان کو ڈھارس بناتے رہے، لیکن ان کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ نے ان کو ہنسانے کے لیے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کے لیے ایک بات کہی جو سچی بات تھی۔ تھوڑا پانی دیجیے۔ تو کیا کہا؟ فاطمہ تم غم نہ کرو، فاطمہ تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو۔ اے فاطمہ، ابھی ابھی جبریل آئے اور بتایا فاطمہ سے کہہ دو فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اس خوشخبری نے فاطمہ کے غم کو تھوڑا ہلکا کر دیا، تھوڑا ہلکا کیا، لیکن مکمل ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک دوسری بات کہی، فاطمہ پریشان مت ہوئیے، میرے بعد تمہارا ہی نمبر ہے، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے گھر میں میرے بعد سب سے پہلے میرے پاس کوئی آئے گا، مجھ سے کسی کی ملاقات ہوگی تو تمہاری ہوگی، یعنی تم آ رہی ہو میرے پیچھے پیچھے۔ یہ سنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو مسکرائیں۔ اچھا، موت کی خبر سن کر کوئی مسکراتا ہے کیا؟ یہ کہا کہ میرے بعد تمہارا نمبر، میرے گھر میں سب سے پہلے مجھ سے، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ملوگی، تم مسکرا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت مومن کی نظر میں بری چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ مومن موت کو جتنا قریب دیکھتا ہے اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے ہیں، مرنے کی تمنا بھی نہیں ہوتی ہے، اور موت اگر دیکھ لے قریب تو ہم ڈرتے بھی ہیں۔ صاحب یہاں ہارٹ کا کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں، بیٹا بنگلور لے کے چلو، بیٹا دلی ایمس میں لے کے چلو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی مکمل طور پر ہے نہیں۔ اگر ہم مکمل مومن ہوتے تو موت کو اپنے قریب دیکھ کر ہم ڈرتے نہیں، روتے نہیں، چیختے نہیں، نفرت نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے۔
مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگو اللہ مجھے کل ہی موت دے دے، یہ دعا مانگنا حرام ہے، ایسا نہیں مانگ سکتے آپ۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے موت جلدی دے دے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ۔ صرف بہت ضروری ہو، پریشانیاں بہت زیادہ ہوں، الجھنیں ہوں، ٹینشن ہو، تو آپ اتنی دعا کر سکتے ہو اللہ سے کہ اے اللہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور جب میری زندگی میرے لیے بہتر نہ ہو تب تو مجھے اٹھا لے۔ یہ دعا بس کر سکتے ہو جب بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ الجھن ہو تب۔ لیکن ہم موت کی تمنا کیوں کرتے معلوم ہے؟ 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، ان کے جہیز کیسے ہوگا؟ آج کل بغیر گاڑی دیے ہوئے، بغیر انٹرنیشنل بھکاری کا پیٹ بھرے ہوئے ہماری بیٹی کی ڈولی نہیں سجے گی۔ اس لیے ہمارے ٹینشن اتنے ہو گئے ہیں زندگی میں کہ ہم اسی سے کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں۔ یہ ہمارے اپنے ٹینشن ہیں، یہ ہماری اپنی الجھنیں ہیں۔ اللہ کے نبی کا پھر یہ حال تھا، اچانک ہونٹ ہلنے لگے اور آواز بند ہو گئی۔ ہونٹ ہلتے ہوئے امی عائشہ نے دیکھا تو اپنے کان لگا دیے۔ دیکھیں کوئی خاص بات تو نہیں کہہ رہے ہیں جو آخری وقت میں ہم اس کو سننے سے محروم رہ جائیں۔ کان لگاتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ ہونٹ ہل رہے ہیں اور اللہ کے نبی یہ جملے ادا کر رہے ہیں، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہنا لوگوں، نماز پڑھتے رہنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، جو تمہارے نیچے کام کرتے ہو غلاموں ان کا خیال رکھنا، جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا، جو تم پہننا وہ ان کو پہنانا، ان کی اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا۔ اگر کوئی مشکل کام ان سے کرا رہے ہو جو وہ کر نہ سکیں تو ان کے کام میں تم بھی ان کی مدد کرنا۔ ایک طرف اللہ کے حق سے جوڑا نماز پڑھتے رہنا، دوسری طرف بندوں کے حق سے جوڑ دیا کہ اپنے غلاموں کا، تم سے نیچے جو لوگ ہوں ان کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت، اسی پر آپ کی آنکھیں ٹک گئیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور کائنات کو روشن کرنے والا سورج، پوری دنیا کو چمکانے والا سورج اپنی آنکھیں کھول کر زوردار الفاظ میں یہ جملے ادا کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ سورج اپنی روشنی سے بے نور ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ یہ جملے نکلتے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلی میں مجھے داخل کر دے، مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے، اے اللہ جہاں انبیاء کرام ہیں، جہاں شہداء کرام ہیں، جہاں تیرے اولیاء اللہ، تیرے دوست، تیرے بزرگ بندے ہیں، انہی لوگوں میں مجھے بھی پہنچا دے۔ آپ نے یہ آخری لفظ اپنی زبان سے نکالا، اور اس کے بعد پوری دنیا کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے اس گھر سے غروب ہو گیا۔ فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھی، وَكَرْبَا بَطَا مَنْ أَجَابَ رَبًّا دَعَا، وَكَرْبَا بَطَا مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، وَكَرْبَا بَطَا إِلَى جِبْرِيلَ نَنَا۔ ہائے میرے ابو، من اجاب ربًا دعا، آپ کے پاس رب کا بلاوا آیا اور آپ چلے گئے۔ جملوں پر غور کرو،
بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جشن منا لو گے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جلوس نکال لو گے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو خوشیاں منا لو گے، لیکن 12 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ہم اپنی 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو کیا کہتی ہیں فاطمہ، وا کر بابتا منا جا بر بندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے ابو، آپ چلے گئے، دوسرے جملے پر غور کرو، وا کر بابتا من جنت الفردوس ماوا، اے ابو آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس چلے گئے۔ تیسرے جملے پر غور کرو، وا کر بابتا الا جبریل ننا، اے ابو اب قرآن کس کے اوپر نازل ہوگا، اب جبرائیل قرآن کی آیتیں کس کے اوپر لے کر آئیں گے، اب قرآن کس پر نازل ہوگا، آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا، اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو، نہیں، اے ابو میں جبریل کو منع کر دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اے ابو اب میں جبریل کو روک دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اس لیے کہ صاحب قرآن نہ رہا اس دنیا میں، صاحب قرآن اب نہ رہا۔ ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھونک بتاؤ ایمانداری کے ساتھ 12 تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر فاطمہ کہتی ہیں، لوگوں 12 تاریخ کو میرے اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، جو مصیبتیں جو غم میرے اوپر آئے، اگر وہ غم کسی پہاڑ کی اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے، میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے، اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے۔ 12 تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا، اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں، لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں، اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں۔ ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا، ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا، یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سنتے جاؤ، حدیث سنتے جاؤ اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے جاؤ۔ ہاں اب سنیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، پھر صحابہ نے، لوگ آتے گئے نماز پڑھتے گئے، پھر بعد میں بچوں نے، اور سب سے لاسٹ میں عورتوں نے، عورتوں کے بعد سب سے لاسٹ میں بچوں نے۔ میرے بھائیوں، لیکن آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں ہے، لوگ اس حجرے میں آتے تھے، پڑھ کے نکل جاتے تھے، پورا دن اسی میں گزر گیا، پوری رات اسی میں گزر گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے، امی عائشہ ہم رات میں پہنچے، دور کے رہنے والے، ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو۔ تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو۔ کہنے لگے وہ صحابی
آئے امی عائشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو چراغ جلا دو، کچھ روشنی کر دو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی آئے محمد کے ساتھیو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو؟ میرے گھر کو اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ مجھے اتنا رسوا کیوں کر رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا امی عائشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امی عائشہ نے کہا لوگو میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ یہ اس گھر کا حال ہے۔ افسانے تم نے بہت سنے ہوں گے، آؤ محمد رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ذرا ہم سے بھی سن لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو، اور کل چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بتانا کہ مولوی جرجیس نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا۔ ارے ہم تو اللہ کے نبی سے ہٹ کر کوئی بات کر ہی نہیں رہے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ تم ہندوستان کی بات کرو تو پکے مسلمان، تم اجمیر کی بدایوں کی کچھوچا کی بات کرو تو پکے مسلمان، ہم مکے کی بات کریں اور مدینے کی بات کریں تو ہم نبی کو مانتے ہی نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ تم ملا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کرو تو پکے مسلمان، اور ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہم یہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یاد رکھنا مولوی جرجیس کا ہاتھ ہوگا، کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا، ہم تمہیں کھینچ کر رب کی عدالت میں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے، اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے۔ میرا ہاتھ ہوگا تمہارے گریبان ہوں گے، یہ سوچ سمجھ کر کسی پر الزام لگانا۔ آؤ میرے بھائیوں آگے چلو، چلو آگے۔ حضرت محمد رسول اللہ کی جنازے کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفنانے کے بعد پہلی اذان کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت بلال کو آواز دی جا رہی ہے این البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال خاموش کھڑے، لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا؟ اذان دو، وقت ہو گیا ہے۔ حضرت بلال نے منع کر دیا، لوگوں حضرت بلال نے منع کر دیا، لوگوں محمد رسول اللہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہم سے اذان کے لیے مت کہو۔ اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا تھا۔ اب نبی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ حضرت بلال اس حد تک نبی اکرم کی جدائی میں اس حد تک چلے گئے کہ وہ جہاں گلی جس گلی میں جاتے یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اے میرے نبی میں نے کیا خطا کی، مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے؟ یہ ان کی زبان سے جملے نکلنے لگے۔ لوگوں نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا، یہاں رہیں گے مسجد نبی کے بغل میں روضہ رسول کو، نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے۔ چلو ان کو کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج دیں۔ 6 مہینے تک وہ ملک شام میں رہے، اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا۔ 6 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا، اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو مدینے میں واپس آ جا۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی گھوڑا دوڑا دیا اور چلنے لگے۔ لوگوں نے کہا بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے میرے آقا نے بلایا ہے، مجھے میرے نبی نے بلایا ہے، اب شام چھوڑ کر میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں۔ 6 مہینے کے بعد مدینے آئے، مدینے میں پہنچ کر فوراً لوگوں سے پوچھا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے ملواؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی شکل محمد رسول اللہ سے اپنے ابو سے بہت ملتی جلتی تھی، بہت حد تک ایک تھی۔ لوگوں مجھے فاطمہ کا چہرہ دیکھ لینے دو کہ ان کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ کو یاد کر لوں گا۔ لوگوں نے کہا بلال تم مدینے سے باہر تھے، ٹیلی گرام کا اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ اے بلال تمہارے آنے سے چند دن پہلے محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ نظریں آسمان پہ ڈالی، اے اللہ نبی کا غم ابھی بھولا نہیں تھا، کیا ایک اور غم میرے اوپر آ گیا، فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہی۔ زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی طرح خاموش ہوئے، باتیں ہوئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بلال مہینے گزر گئے تمہاری اذان نہیں سنی، بلال آج اذان دے دو۔ کہنے لگے نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد اب اذان کے کلمات مجھ سے نہ دلواؤ۔ ادھر نبی کے نواسے حسن آ گئے، ادھر حسین آ گئے۔ دونوں کہنے لگے اے بلال جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دبایا، تم دونوں نبی اکرم کے نواسے ہو۔ میرے نانا نے کیا کہا تھا، جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد الرسول اللہ کا دل توڑا۔ اے بلال تمہیں اذان دینا پڑے گی آج، یہ محمد الرسول اللہ کے نواسوں کی خواہش ہے۔ بلال رونے لگے، چیخ پڑے اے حسن اے حسین، تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں اذان دوں گا۔ وضو بنایا، اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہی اونچائی ہے، وہی مسجد نبوی کا مینارہ ہے، وہی کانوں میں انگلی دی ہوئی ہے، اور اسی جگہ پر اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی۔ اذان سے پہلے ہی مسجد آباد، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی، سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ 6 مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں، اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا، کعبے کے رب کی قسم ان جملوں نے نغمہ قیامت برپا کر دیا۔ جیسے یہ جملے نکلے، لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے۔ جیسے یہ جملے نکلے ایسے ہی عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑھ جاتی ہے کہ آج بلال کی اذان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی۔ جیسی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چڑھ رہی تھیں، لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے، اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بلال کی زبان سے جب یہ جملے نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک پرندے درختوں کے اوپر بیٹھ گئے تھے، گویا کہ پرندے بھی حضرت بلال کی اذان سننے کے مشتاق ہوں۔ درختوں کے پتوں کی جنبشیں بند تھیں کہ شاید آج وہ بھی اذان سننا چاہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بے قابو تھیں،
عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے بلال کی اذان سننا چاہ رہی ہیں، درختوں کے پتے جنبش نہیں کر رہے ہیں، چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی اذان سن رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی اکرم کا زمانہ یاد آ رہا ہے، ایک ایک صحابی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مسجد نبوی پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے، پوری کی پوری چٹائی تر ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا، رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو، اور بلال انہیں دیکھ کر پوری اذان دیا کرتے تھے۔ آج اس جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا، آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا، پریزنٹ نہ پایا۔ جیسے ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی، چکر آئے، اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے۔ لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے، ان پر چھینٹے مارے گئے، پانی کے چھینٹے مارے گئے، ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے، لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو، میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا؟ یہ اندازہ تھا، ہمیں سوچنا چاہیے۔ لیکن قبر ان کی بھی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے، بار بار نہیں دہراؤں گا، ان کو بھی رخصت ہونا تھا۔ لیکن وہی چیز یاد کریے، ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا ہے عثمان، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے، کیا بات ہے؟ فرمایا لوگوں، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَّنَازِلِ الْآخِرَةِ، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر۔ جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا، جو یہاں کامیاب ہو گیا، وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا۔ لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا، جو یہاں ناکام ہوا، وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا۔ یہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے، لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ ہمیں یہ احساس کب ہوگا، کب ہم جانیں گے، کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے، اذا القوا فیہا، کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا، بدعمالوں کو
بدکرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم چیخے گی، دہاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم۔ کون احساس کرے گا اسے؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو، تو سالہم خزنتها، اس گروہ سے جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، جہنم کا مالک پوچھے گا الم یاتیکم نذیر، آئے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو، قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی، ہمارے پاس منصور بھی تھا، ہمارے پاس دستور بھی تھا، ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے، دنیا داری نے، دنیا کے جاہو جلال نے، دنیا کے مال حرام کی ہوس نے، دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم دنیا داری میں ایسے پڑ گئے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا۔ وقالوا لو كنا نسمع، اے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے، او نعقل، اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، سمجھداری سے کام لیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے، آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ جاتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو سویکار کریں گے، ہاں ہم نے یہ گناہ کیے، لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کہا جائے گا فسحقن سحقن سحقن، دور کر دو دور کر دو، یہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ قرآن نے کس کے لیے بیان کی ہے؟
ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ، ایک ایک جملے پر، یہ جملے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ ان جملوں پر جائیے اور دیکھیے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی، ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے بے شرمی اور بے حیائی کے سارے اڈے کھولے تھے، ہاں اے اللہ ہم نے جلسوں کے نام پر، دین کے نام پر جلسے کرائے، لیکن اس کے باوجود میلہ اور ٹھیلا لگانے سے ہم نہیں روک پائے، لڑکیاں ناچتی رہی، گاتی رہی، یہاں تک کہ فیشن اور اڑیا کپڑے پہن کر نکلتی رہی، جلسوں میں بھی لپسٹک اور کریم لگا لگا کے آتی گئی، لیکن ہم بے بس تھے، ہم ان کو نہیں روک پائے، کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے، انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، سویکار کریں گے اور ایکسپٹ کریں گے، لیکن وہاں اقرار اور ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جلسہ ہو رہا کیا؟ یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور باہر کیا ہو رہا تھا؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، نظر ڈال لو، دیکھا ہوگا آپ نے، کہنا پڑتا ہے سخت جملے، نہیں کہنا چاہتا ہوں، تہذیب کے خلاف ہے لیکن کہنا پڑتا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے ہیں۔ ہنس رہے ہو، ہنسو، میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو، اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو، ہنسو۔ کتیا کون ہے وہ بھی سن لو، میں نہیں بولوں گا، سمجھدار ہو نا، سمجھ گئے ہوگے، اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا، یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چاہو، وہ تو میں سنتا ہی ہوں، تمہاری کیا منسٹروں کی سنتا ہوں، نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں، تم بھی سنا دینا، یہاں جب تک ہوں تمہیں سننا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں، فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دور کر دو جہنم۔ اور یہ مت سمجھو کچھ نہیں ہوگا، مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ۔ ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ قرآن کے۔ انسانوں تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سوچا بیٹھا ہے کہ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو اکترت نہیں کر پائیں گے۔ اے انسان یہ تیری سوچ ہے، تیری گھٹیا سوچ ہے، ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی، ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ یہ انگلیوں کا پور جانتے ہو نا، اللہ نے 1400 سال پہلے کہا ان پوروں کو بھی بنانے پہ قادر ہے، یہی پور تو ہے سب کچھ۔ ہمارا انگلی، یہ انگلی اور آپ کی انگلی کبھی ٹچ نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی، فنگر ایک دوسرے سے الگ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ابھی اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھ دیں، آدھار کارڈ جو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا پاسپورٹ وغیرہ، تو آپ فنگر پرنٹ لیے جا رہا ہے نا، یہ آپ جیسے ہی رکھیں گے، کیا نام ہے مولانا جرجیز جھوٹ بول کے جا رہے ہیں، کیا نام ہے؟ پاسپورٹ سلیمان صاحب کے نام سے بنوا لیا ہے جرجیز، بھاگنا ہے
मोदी साहब ने ऐलान कर दिया जर्जी साहब जहाँ मिले उनको पकड़ो, जर्जी साहब भाग रहे हैं। सुलेमान के नाम से पासपोर्ट बना दिया, जैसे ही गए एयरपोर्ट पे फिंगरप्रिंट लिया जा रहा, जैसी उंगली रखी उसमें नाम आ गया मोहम्मद जर्जीस। कहाँ जा रहा है? तो सुलेमान नहीं, जर्जीस है। मेरी उंगलियों के फिंगर आपकी उंगली आपके फिंगर से अलग हैं, और पूरी दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों इंसान है और सबका एक दूसरे से अलग है, एक हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह, ये एक उंगली का कमाल है। देख रहे हैं आप इसमें कितने जर्रात हैं। कोई साइंटिस्ट बना देगा इस उंगली को। तो कौन था इससे पहले? अमेरिका का ट्रम्प। अब एक और आ गया, ये बेचारा कुछ सीधा है, सही है, अल्लाह इसके दिल में और रहम डाल दे। तो चाहे कितनी तरक्की कर लें लेकिन एक जैसा नहीं बना सकते, एक जैसा। अल्लाह कह रहा है उंगलियों का पोर नहीं, पोर में जो फिंगर होते हैं, जो निशानात होते हैं, हम उसको भी वैसे ही दोबारा बनाने पर कादिर है। तू हड्डी की बात कर रहा है, तू हड्डी की बात। जैसे यहां फिंगरप्रिंट से तुम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान नहीं भाग सकते हो, पाकिस्तान छोड़कर श्रीलंका और इंडोनेशिया नहीं भाग सकते हो, वैसे ही दुनिया छोड़कर कयामत के दिन मरने के बाद तुम सोचो कि हम मर सड़कर मिट्टी मिल जाएंगे और हम अल्लाह के सामने पेश नहीं हो पाएंगे, छुप जाएंगे, छुप नहीं सकते। और जो लोग इंडिया छोड़ के भागे हैं वो भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ये चाह ले कि हमारे यहाँ से कोई आदमी न जाए, तो मौलवी जर्जीस इस कुर्सी से उठकर, अगर गवर्नमेंट ये चाह ले कि हम कहीं न जाने दें, तो हम जिस घर से आ रहे हैं उस घर में भी नहीं जा सकते हैं। इंडिया छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। अगर कोई चाह ले, इतना फेमस आदमी कैसे चला गया, कैसे? वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर जाकिर नाइक केस से पहले ही चले गए थे, केस तो बाद में हुआ था, और अगर कहीं यहाँ रहते तो वो भी नहीं जा पाते। वो तो उस अल्लाह के बंदे पर अल्लाह की क्या मदद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद, ना आज तक आए नहीं होते बाहर। आजम खां जैसा आदमी देख रहे हो, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, ये केस लगे, अंडा चुराएगा वो। कितनी खोपड़ी खराब हो गई है, हालत देखिए आप। उस आदमी पर कितने इल्जाम और कितने आरोप लगाते हैं लोग, कह रहे हैं भगोड़ा भगोड़ा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भगोड़ा भरा है, तुम कहो ये रास्ते अल्लाह ने बनाए थे, अल्लाह ने।